محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم انسان بن کر زمین میں پھیل جاتے ہو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جانوں میں سے ہی تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور شفقت پیدا کر دی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 20 اور 21 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ الدَّالَّةِ عَلَى عَظَمَتِهِ وَكَمَالِ قُدْرَتِهِ أَنَّهُ خَلَقَ أَبَاكُم مِّن تُرَابٍ، یعنی ہم اور آپ تو مٹی سے پیدا نہیں ہوئے، ہم اور آپ تو اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اور پانی کے قطرے سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ جو اللہ نے فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ أَنَّهُ خَلَقَ أَبَاكُمْ آدَمَ مِن تُرَابٍ، کہ اللہ نے تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور دیکھیے یہ کتنی بڑی قدرت ہے کہ مٹی کے ایک پتلے کو، مٹی کے ایک مجسمے کو، اس کے جسم میں خون کی نالیاں بنا دی، پھیپھڑے بنا دیے، دل بنا دیا جو حرکت کر رہا ہے، اور پھر اس میں خون دوڑ رہا ہے، اور اس کو کسی بجلی کی یا کسی موٹر کی بھی ضرورت نہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے 70 سال 80 سال تک وہ دل اپنی اس طاقت سے چلتا ہے جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ اور وہ اتنا پاورفل موٹر ہے کہ اگر آپ انسانی جسم کی ان نالیوں کو، موٹی اور باریک نالیاں، ان کو اگر آپ ایک لمبائی میں پھیلا دیں تو یہ کتنے 100 کلومیٹر میں پھیل جاتی ہیں۔ تو یہ اتنی زیادہ جگہوں پر اس ایک دل کا خون پہنچانا، یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض، کہ اللہ نے آدم کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا، جو مٹھی اللہ نے زمین کے ہر حصے سے اکٹھی کی تھی، زمین کے ہر نوع کی مٹی اس میں شامل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض انسان سفید ہیں، بعض کالے ہیں، بعض سرخ ہیں، اور بعض مختلف رنگوں کے ہیں، جس طرح مٹی کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح مٹی بعض اوقات نرم ہوتی ہے،
بعض جگہ سخت ہوتی ہے، بعض جگہ پاکیزہ مٹی ہوتی ہے جو پیداوار کی صلاحیت رکھتی ہے، اور بعض جگہ بنجر زمین ہوتی ہے اور پلید مٹی ہوتی، بیکار مٹی۔ تو انسانوں کی بھی مختلف قسمیں اسی طرح ہیں، بعض انسان نرم طبیعت ہیں، بعض سخت طبیعت ہیں، بعض بہت زیادہ کریٹو سوچ کے مالک ہوتے ہیں جو بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں اور بڑے بڑے دنیا کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، اور بعض بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو محض اپنی 2 وقت کی روٹی پوری کر کے تو اپنی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اس مٹی کے بنے ہوئے انسان میں سے اللہ نے پانی کا ایک قطرہ ایسا پیدا کیا کہ اس میں سے سب سے پہلے ایک لوتھڑا بنا، پہلے ایک خون کا لوتھڑا بنا، پھر ایک ہلکا سا اس میں گوشت کا ٹکڑا بن گیا، پھر اللہ نے اس میں سے ہڈیاں بنائیں، پھر ان ہڈیوں کے اوپر اللہ نے چمڑا چڑھایا، پھر اس میں روح پھونک کر اس کو باقاعدہ زندہ انسان بنا دیا گیا، اس کو سمع و بصر کی طاقت عطا فرمائی گئی، اور جیسے ہی 120 دنوں کے بعد ماں کے پیٹ میں بچے کے جسم میں فرشتہ آ کر روح پھونکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بارے میں 2-3 چیزیں ابھی سے لکھ دو۔ ایک تو یہ لکھ دو کہ اس نے دنیا میں کتنے سال اور کتنے مہینے اور کتنے دن زندہ رہنا ہے، اس لیے بھائی موت کا فکر مت کریں، موت اسی وقت آئے گی جب آپ کی ماں کے پیٹ میں وہ تاریخ فرشتے نے لکھ دی تھی اسی کے مطابق آئے گی، نہ اس سے پہلے آ سکتی ہے نہ اس سے لیٹ ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے سے یہ لکھ دو کہ یہ کتنا رزق دنیا میں کھائے گا، اور جتنا رزق انسان کے مقدر میں ہے جب تک وہ اپنا رزق پورا نہیں کرے گا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، کوئی جان اس وقت تک مر نہیں سکتی جب تک وہ اپنا مقرر کردہ رزق کھا نہ لے، جب وہ اپنا پورا رزق کھا لے گا اس کے بعد اس کو موت آئے گی، اس سے پہلے نہیں آ سکتی۔ اور تیسری بات کیا لکھتے ہیں بھائی کہ شقی ام سعید، یہ بندہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، یہ جہنم میں جائے گا جنت میں جائے گا، اس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا یا بائیں ہاتھ میں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر پہلے لکھا جا چکا ہے تو پھر عمل کس لیے؟ تو آپ نے فرمایا عمل کرتے رہو، اس لیے کہ کل میسر لما خلق لہ، ہر ایک کو جس چیز کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے اسباب بھی وہ اس کو مہیا کر دیتا ہے۔ جو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت والے اعمال نصیب کر دیتے ہیں، اور جو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے جہنم والے اعمال آسان اور خوبصورت بن جاتے ہیں، پھر وہ انہی میں لگا رہتا ہے اور اپنی زندگی پوری کر کے چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا ثم اذا انتم بشر تنتشرون، دیکھو جب تم دنیا میں آتے ہو چھوٹا سا تمہارا جسم ہوتا ہے، ننگے، کوئی کپڑا جسم پر نہیں ہوتا، منہ میں دانت نہیں ہوتا، بولنا نہیں آتا، دیکھنا نہیں آتا، دنیا کا کوئی کام تمہیں کرنا نہیں آتا، پھر جب تم ذرا بڑے ہوتے ہو تو آہستہ آہستہ تمہاری یہ قوا مکمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ تم علم حاصل کر لیتے ہو، پھر تم اتنے تیز ہو جاتے ہو کہ بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر لیتے ہو اور سمندروں کے سینوں پر سوار ہو جاتے ہو اور ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہو اور جناب انسانوں کی تباہی کا سامان بناتے ہو اور انسانوں کے بچاؤ کا سامان بھی تیار کرتے ہو۔ تو یہ ساری قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہیں عطا کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم اس کی دی ہوئی طاقت کو کہاں استعمال کرتے ہو۔ اور فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی زبردست نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے اندر سے ہی تمہاری بیویوں کو پیدا کر دیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو حضرت آدم کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا، اور جب ان کے سامنے ایک خاتون بیٹھ گئی تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں تمہاری بیوی ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے لیے پیدا کیا۔ تو اسی طرح ہر عورت
کسی نہ کسی مرد کے اس پانی کے قطرے سے پیدا ہوتی ہے جو اس کے جسم سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ تو فرمایا اگر تمہاری بیویاں جنات میں سے ہوتی اور ابن آدم سارے کے سارے وہ مرد ہوتے اور ان میں کوئی لڑکی نہ ہوتی، اور اللہ کہتا ہے لڑکیاں جنات میں سے تلاش کرو، یا حیوانوں میں سے کوئی تمہاری بیویاں بنا دیتا تو تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی، نہ تو ان کے ساتھ تمہارا گزارا ہو سکتا، نہ وہ محبت ہو سکتی جو ایک انسان خاتون کے ساتھ انسان کو ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ فرمایا اللہ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، ایک آدم میں سے کتنے اربوں انسان پیدا کر دیے اور اسی میں سے اس کی بیوی کو پیدا کر دیا، اور پھر آگے بڑھتے 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 نسل انسانی اتنی بڑھ گئی کہ اب وہ زمین پر پوری نہیں آ رہی۔ تو فرمایا کہ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، میاں بیوی کا بنیادی رشتے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے سکون اور راحت حاصل کریں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایما امرأۃ باتت مہاجرة فراش زوجها لعنتها الملائکۃ حتی تصبح۔ فرمایا کوئی عورت اگر اس کو اس کا خاوند بلائے کہ آؤ میرے پاس اور وہ انکار کر دے اور اس کو چھوڑ کر اپنے اس کے الگ بستر پر الگ کمرے میں جا کر سو جائے تو ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں کہ اے خدا کی ماری تم نے اللہ کے ناراض کر لیا، اپنے خاوند کو ناراض کر دیا۔ تو فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، مودت کا معنی ہے محبت، مرد کو عورت سے جو محبت ہوتی ہے وہ مودت ہے، اور رحمت کیا ہے؟ شفقت، یعنی آدمی اپنی اور بیوی پر جو رحم کھاتا ہے، جو ترس کھاتا ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے اور اس کی محتاجی کی وجہ سے، یہ ہے شفقت۔ اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ مودت کا معنی ہے جماع اور رحمت کا معنی ہے اولاد، کہ اللہ نے اولاد کا سلسلہ تمہارے درمیان پیدا کیا، پھر ایسی شفقت تمہارے اولاد کے لیے تمہارے دلوں میں ڈال دی کہ بعض اوقات ماں باپ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ تو فرمایا یہ ایک سلسلہ جو اللہ نے سارا پیدا کیا ہے یہ اس لیے ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، تاکہ غور و فکر کرنے والے سوچیں اور سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور یہ سلسلہ جو اللہ نے میاں بیوی کا اور اولاد کا بنایا ہے اس سے مقصود کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے اور ہمارا انجام اچھا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔